اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آج بطور خاص ARYQ TV نے اہتمام کیا ہے سید الشہداء امیر طیبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے پوری ٹرانسمیشن ماشاءاللہ 5 بجے سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر انشاءاللہ اگلے آنے والے گھنٹے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہی ٹرانسمیشن جاری و ساری رہے گی۔ خصوصی اہتمام ہے، اور تاریخ عرب پر اگر ہم نظر ڈالیں تو جتنی شجاعت، بہادری اور جتنا علم و فضل اور جتنی سخاوت، جتنی عدالت اور جس قدر اوصاف ہمیں قبیلہ بنو ہاشم میں نظر آتے ہیں، دیگر افراد میں کم کم نظر آتے ہیں۔ اسی طور پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذاتی نسبی طور پر بھی اور شخصی اعتبار سے بھی کئی تفردات حاصل ہیں، جس کا انشاءاللہ آج ذکر ہوگا۔ بہت عظیم المرتبت ہستی، تاریخ اسلام کی وہ ہستی کہ جنہیں ہم جرنیل کے نام سے، اسد اللہ اور اسد الرسول کے نام سے جانتے ہیں، عم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جانتے ہیں۔ بڑی صفات ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے آپ کا تاریخ اسلام میں، اور بطور خاص غزوہ بدر کے حوالے سے اگر ہم آپ کی تاریخ پڑھیں اور آپ کی اس سے بھی پہلے آپ کے قبول اسلام کا اگر واقعہ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا مرد جری ہے کہ جس نے اسلام کی محبت میں سرشار ہو کر نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہ جاں بازی دکھائی کہ جو لوگوں کے لیے قابل رشک ہو گئی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آج خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے تذکرہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف شخصیات، ماشاءاللہ عالمی سطح پر جن حضرات کو جانا پہچانا جاتا ہے، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ARYQ TV کو علماء حضرات کا وہ پینل میسر ہے، وہ علماء حضرات الحمدللہ ہمیں دستیاب ہیں کہ جو پوری دنیا میں بہت اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں رہنے والے ARYQ TV دیکھنے والے آپ حضرات کا احترام کرتے ہیں، آپ کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے، آپ کی گفتگو سن کر اپنی سیرت و کردار کو روشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ خوبصورت شخصیت اور خوبصورت انداز تکلم آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین، ایک بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پرمغز گفتگو انشاءاللہ، اور دیکھیے کہ تاریخ اسلام کے حوالے سے ہمارے اسکالرز کس قدر خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ ممتاز و معروف عالم دین اور صاحب مطالعہ شخصیت، وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ہمارے دو شناخہ موجود ہیں جو انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور صاحب عرس حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کریں گے۔ عالمی شہرت یافتہ قاری و نعت خواں جناب قاری اسد الحق، اور ماشاءاللہ حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ابصار رحیم ممتاز و معروف شناخہ دونوں حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں پہلے یہ چاہوں گا کہ نعت سے آغاز ہو جائے، چونکہ محبت رسول میں ہی ساری قربانیاں ہیں۔ اہل بیت اطہار کی آپ قربانیاں دیکھ لیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین کی قربانیاں دیکھ لیں، تو وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتی ہیں۔ تو آئیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک سے آغاز کر رہے ہیں ابصار رحیم، بسم اللہ۔ باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی، باندھے ہاتھوں کی میری لاج
بہت اچھے نبھائے رکھنا ہائے ہائے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا بنائے رکھنا میرے سرکار واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے بہت اچھے بہت ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے ہائے ہائے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار بہت عمدہ گر جھکوں غیر کے آگے تو لوگ ہنستے اپنے ہی در پہ مجھے آپ جھکائے کیا بات ہے کیا بات ہے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں پرکیف انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابصار رحیم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام ایسی عظیم بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں جو امیر طیبہ ہیں بلکہ ان کے مزار اقدس پر جب جاتے ہیں لوگ تو اگلی حاضری کے لیے درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اجازت نامہ مرحمت فرمائیں تاکہ سرکار نظر کرم فرمائے حضرت بھی فرمائیے گا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کی خدمت میں حضرت آپ کا زمانہ ولادت اور ابتدائی حالات زندگی کے حوالے سے اگر ہم کچھ جاننا چاہیں تو کیا ارشاد فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم سب سے پہلے تو آج رئیس بھائی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس امت کو بلکہ آنے والی تمام مسلمانوں کو انسانیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھائی اور صرف محبت کرنا نہیں ہوتا محبت کے تقاضے سکھائے ہیں کہ اس محبت کے آگے کوئی بھی آ جائے پھر اسے دیکھنا نہیں ہے پھر اس کا لحاظ نہیں کرنا لحاظ کرنا ہے صرف محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو سید الشہداء بھی ہیں امیر طیبہ بھی ہیں اور میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا کہ آج بھی
آپ کے مزار پن ارواں پر جائیں. میں کہتا ہوں کہ جن کو حاضری نصیب نہیں ہوئی اللہ رب العالمین ان کو بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے. آمین اللہم تو آمین. آج بھی اگر وہاں پر جائیں تو خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گی. سبحان اللہ. اور حاضری دینے والے یہ کہتے ہیں, خود میں نے بھی فیل کیا ہے کہ ایسی خوشبو آپ کے مزار سے آتی ہے کہ گویا کہ وہ خوشبو کہیں اور سونگ نہیں سکتے, وہ خوشبو کہیں اور نہیں ملتی. اور یقیناً آج بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد امیر طیبہ آپ ہی ہیں. امیر طیبہ کا جو لقب ہے وہ آج بھی ہے. اچھا, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کر کے نا ہمیں زندگی جینے کا ڈھنگ عطا فرمایا, اللہ اکبر. سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا, ان کا جو یعنی مقام ولادت ہے وہ مکہ مکرمہ ہے. اور ایک کچھ روایات کے مطابق حضور نبی کریم علیہ السلام سے 4 برس بڑے ہیں, اور بعض روایات کے مطابق اور انہیں ترجیح دی گئی کہ 2 برس پہلے اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ کہیں پر میں نے یہ نہیں پڑھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں, لیکن کہیں آپ نے اس کا اظہار کیا ہو. ہمیشہ اپنے آپ کو محبت مصطفیٰ تعظیم رسول صلی اللہ. جی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور علیہ السلام سے آپ کے ایک رشتہ نہیں ہے, کئی رشتے بنتے ہیں. یعنی ایک تو سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی, یعنی عبد المطلب سے دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سلسلہ نسب وہی ہے, آپ کے چچا بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے آپ کے جو والدہ ہیں حالہ بنت وہیب, یہ حالہ بنت وہب یا وہیب بھی کہا گیا. آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں, دونوں کی والدہ آپس میں چچا زاد بہن تھیں, تو اس اعتبار سے خالہ زاد بھائی بھی ہوئے. جی. اچھا, پھر اس طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی چچا ہیں, اور یہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں, ان کے سگے بھائی بھی ہیں. کیا بات, یہ رشتہ بھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سویبہ جن کا دودھ آقا علیہ السلام نے بھی نوش فرمایا, اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نوش فرمایا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں. اچھا, اب اس طریقے سے آپ دیکھیں کئی رشتے بنتے ہیں, یعنی ایک مرتبہ نہیں, کئی روایات موجود ہیں. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے, اور روایت بھی ہیں کہ کچھ نے خواہش کا اظہار کیا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے آپ علیہ السلام کا عہد کیا جائے, تو آپ نے فرمایا کہ امیر حمزہ جو ہے میرا بھائی ہے. کیا بات. تو جس طرح نسب سے یہ حرام ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے رضا سے بھی وہ بیٹی مجھ پر حرام ہے, وہ میری رضائی بھائی کی بیٹی میری بھتیجی ہے. تو یہاں سے ایک بات پکی معلوم ہوئی کہ رضائی بھائی بھی ہیں. اچھا, اسی طرح جب آپ نے ظاہر ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہوش کی آنکھ سے دیکھا, تو آپ کے جو شوق تھے وہ بھی بڑے عجیب و غریب تھے, کیونکہ آپ ایک آزاد آدمی تھے. شوق کیا تھا؟ اور ایک جری آدمی. جی, جری بہادر آدمی. کہتے ہیں کہ مخالفین پر ایسے جھپٹتے, اسد اللہ و اسد الرسول ہے نا, جیسے شیر جھپٹتا ہے, ببر شیر, اس طرح جھپٹتے تھے. اچھا, آپ کا جنگلات میں گھومنا پھرنا, شکار کرنا, اچھا تیر اندازی کرنا, اچھا شمشیر زنی کرنا, پہلوانی کا شوق, یعنی جو اس وقت عرب میں رواج تھا ان تمام چیزوں میں آپ ایکسپرٹ تھے. پھر حسین و جمیل چہرہ, کشادہ خوبصورت پیشانی, کہتے ہیں درمیانہ قد اور چھریرہ بدن, اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں مردانہ وجاہت کا شاہکار, تو آپ وہ بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں آپ کو عطا فرمائی تھیں. اور پھر بالآخر جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حقیقتاً پہنچے, تو پھر آسمان پر آپ ستاروں کی طرح چمکے, اور آج تک الحمدللہ چمک رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ محض اتفاق ہے, بلکہ حسن اتفاق ہے کہ آج بدھ ہے, اور تاریخی کتب یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ سرکار علیہ السلام بدھ کے روز جو ہے احد کی جانب جاتے, اور ظاہر شہدائے
احد کی جانب جاتے اور فاتح خوانی فرماتے. تو یہ ایک جو آج بھی الحمدللہ بود ہے، تو اس اعتبار سے یہ نسبت بھی ہمیں حاصل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کو فیوز و برکات ہمیں نصیب فرمائے. ایک وقفہ ہے، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے شان سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان کے ساتھ یہ پوری ٹرانسمیشن خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں تذکرہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور آپ کی سیرت و شخصیت کے حوالے سے علماء حضرات گفتگو فرما رہے ہیں. اور علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت اچھے انداز میں آپ کی ولادت، زمانہ ولادت اور ابتدائی حالات زندگی کے حوالے سے عمدہ روشنی ڈالی. اور اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے، اس کے محرکات اور ظاہری اسباب جو ہیں وہ کیا تھے. میں چاہوں گا مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ارشاد فرمائیں. جی بہت شکریہ. دیکھیے، اللہ رب العزت نے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا، افمن شرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. فرمایا کہ وہ شخص جس کے سینے کو اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، وسعت عطا فرما دی ہو، تو وہ اللہ کی طرف سے نور پر قائم ہو جاتا ہے. کیا بات. تو اللہ رب العزت کی جانب سے اسے ایک ایسا نور میسر آ جاتا ہے کہ وہی نور ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی روشنی کا سبب بنتا ہے اور انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. تو ایسے ہی ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، اور کفار کی طرف سے مزاحمتوں کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور روز بروز ظلم و ستم بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور مزاحمتیں، مخالفتیں، دشمنیاں، طعن و تشنیع بڑھتے چلے جا رہے تھے. اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، تو آپ شاہ سواری میں، گھوڑ سواری میں، تیر اندازی میں، پہلوانی میں، تو آپ کا یہ مشغلہ تھا اور آپ کو شغف رہتا تھا، اور آپ انہی مشاغل کے اندر مصروف رہتے تھے. گویا آپ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں فرمائی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت دے رہے ہیں حق کی اور توحید کی، اس کی طرف کبھی دل سے متوجہ نہیں ہوئے تھے. تو کوئی واقعہ بنتا ہے اور وہیں سے اللہ رب العزت ایک روشنی کی کرن رونما فرما دیتا ہے. تو ایسے ہی ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک دن ابو جہل نے اتنا زیادتی کی انتہا کر دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، صحن کعبہ میں اعلان توحید فرما رہے تھے اور حق کی بات ارشاد فرما رہے تھے، اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صرف دعوت کا انکار کیا بلکہ انتہائی نازیبا کلمات کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا. تو اتنے میں آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور آپ تشریف لے گئے. اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے حسب معمول، اور آپ تشریف لائے، اور آپ کو کسی نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے، چونکہ وہ اس وقت تک ایمان تو نہیں لائے تھے، تو وہی رشتہ تھا جو نسب کا رشتہ تھا، تو کہا آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج تو ابو جہل نے انتہا کر دی ہے اور وہ یہاں تک جا پہنچی ہے نوبت. تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. سنا یہ گیا ہے کہ آپ کسی سفر پر تھے، جب واپس آئے تو یہ واقعہ معلوم ہوا کچھ اس طرح سے. جی، یعنی مکہ سے باہر تھے اور آپ واپس آئے. اور یہ بھی ہے کہ شکار پر تھے، اور جب آپ واپس آتے تھے تو اپنا جو واقعہ ہوتا تھا اس کے بارے میں راستے میں رک کر کسی کو ضرور بتاتے. لیکن جو ہی آپ نے یہ بات سنی تو آپ کی ساری توجہ اسی طرف مبذول ہو گئی. بالکل. اور آپ گھر جانے کی بجائے اور کسی سے راستے میں سلام دعا کرنے کی بجائے آپ فوراً پہنچے صحن کعبہ میں. دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، اور آپ نے اپنی تلوار مبارک نکالی اور اس کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں بے ہوش ہو گیا، اور بعض روایات کے مطابق زخمی بھی ہوا. اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے کھڑے ہو کر تو بدلہ لینے اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر یہ کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سامنے، ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی کے لیے کھڑا ہونا یہ ہر کسی کے بس میں نہیں تھا. تو خود ابو جہل کو روکنا پڑا کہ بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو. اچھا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو واقعہ ہو چکا تھا اس سے ابتدائی طور پر تو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک خاندانی حمیت
دوسرا آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت. محبت صلی اللہ علیہ تو عین ممکن ہے یہ دونوں سبب موجود ہوں آپ کے قلب اطہر میں، لیکن غالب سبب وہ آقا علیہ السلام کی محبت کا تھا. آقا علیہ السلام کی محبت نے جوش مارا تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ کیا، اور آپ نے اسی لمحہ یہ اعلان فرمایا کہ میرا دین وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. میں تم سب کے سامنے گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کی اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی. تو جس نے لڑنا ہے وہ آئے میرے ساتھ لڑے، جس نے روکنا ہے وہ آئے مجھے روکے. تو آپ کا یہ اعلان اس قدر جری تھا کہ کسی کو جرأت نہ ہوئی آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی اور بات کرنے کی. اور پھر اس میں ایک بڑی اور لطیف بات ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ رات ساری تقریباً میں مضطرب رہا کہ یہ جو میں نے دعوت حق کو قبول کیا اور اعلان کر دیا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اور کیا یہ حق ہے، واقعی حق ہے. تو انسان کوئی نشانی دیکھنا چاہتا ہے. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صبح کو اور اپنا ماجرا قلبی کیفیت بیان کی. تو آقا علیہ السلام نے آپ کی طرف روحانی توجہ فرمائی اور آپ کا دل انتہائی اطمینان کی حالت میں آ گیا. تو اس سے ہمیں ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قبول اسلام کے لیے ایک واقعہ ظاہری طور پر سبب بنا، مگر حقیقت میں اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے روشن فرما دیا تھا، ان کے لیے ایسا نور پیدا فرما دیا تھا جو انہیں آقا علیہ السلام کی محبت کی وادی سے گزارتے ہوئے توحید تک پہنچا کے دم لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے جب واقع سامنے، کفار و مشرکین تو ہرگز اس بات پر راضی نہ تھے کہ ایسی جری شخصیت جو ہے وہ داخل اسلام، اور تاریخی بھی بتاتی ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر سرکار علیہ السلام کی یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو کھلے عام کیوں نہیں عبادت کرتے. تو وہی کعبۃ اللہ ہے کہ جہاں پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پہرا دے رہے ہیں تو اہل ایمان نماز پڑھ رہے ہیں، تو کبھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اہل اسلام نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے بات ہوئی، آپ کے القابات بھی تاریخی کتب میں بہت زیادہ موجود نظر آتے ہیں، اور القابات کیا ہیں، ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، وہ جاننے کے لیے میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فاعل الخیرات، کاشف القربات، امیر طیبہ، اسد اللہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کیا کہنے. کیا بات، حسن صورت اور حسن سیرت کا حسین امتزاج تھا. آپ کی شخصیت کو دیکھیں ہم تو آپ کی شخصیت کے اندر وہ جو کہتے ہیں نا گریسفل شخصیت پرسنالٹی آپ کی، اور ڈیشنگ پرسنالٹی. ابھی جو ہے مفتی صاحب نے ذکر کیا شمشیر زنی کا، نیزہ بازی کا، تیر اندازی کا، پہلوانی کا، یعنی اس وقت کے جتنے ٹولز تھے وہ سارے ان کے اندر آپ ایکسپرٹ تھے. اور جس کو صحیح معنوں میں جواں مرد کہا جاتا ہے تو وہ آپ ویسے ہی جواں مرد تھے، ایک جرنیل. بالکل جواں مرد جیسے ہوتا ہے، وہ جو اقبال نے کہا آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. اقبال کا شعر دیکھیں اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھیں تو ویسی جواں مرد بھی نظر آئیں گے، حق گوئی کرتے بھی نظر آئیں گے، بے باکی بھی نظر آئے گی، اللہ کے شعر بھی نظر آئیں گے. اور اللہ کے شعر تو جو ہے خود حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہلوایا گیا ان کو، اور آپ نے خود بھی کہا اپنے لیے انا اسد اللہ، میں اللہ کا شعر ہوں. تو اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. تو سیدنا امیر حمزہ کی کیا بات ہے، کیا ان کی شان ہے. ہم جب کتب تاریخ کو دیکھتے ہیں، کتب سیر کو دیکھتے ہیں، کتب احادیث کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں آپ کے مختلف القاب نظر آتے ہیں. ابھی میں استنادی حیثیت سے قطع نظر کر کے گفتگو کر رہا ہوں، استنادی حیثیت کی طرف ہم نہیں جا رہے، نہ ہی ہماری اس پہ گفتگو کا یہ محل ہے. ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے بارے میں کتب کے اندر القاب بیان ہوئے ہیں یا نام ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ان کے نام نامی اسم گرامی کو دیکھتے ہیں. آپ کا نام نامی ہے حمزہ. حمزہ بھی عربی میں شیر ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ اس میں با مسمہ ہے، اس میں با مسمہ ہے کہ جیسے جو ہے وہ حمزہ جو ہے ویسے عربی میں شیر کو کہتے ہیں. تو آپ کا نام حمزہ ہے تو آپ جو ہے واقعی حمزہ ہیں.
جیسے آپ کا نام حمزہ ہے تو ایسے ہی آپ میدان میں رزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن، ایسے ہی آپ رزم حق و باطل کے اندر جو ہے وہ شیر کی طرح کھڑے نظر آتے ہیں ہمیں۔ جس میدان میں آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ شیر کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ ہمیں یہی پیغام بھی دے رہی ہے کہ شیروں کی طرح رہنا ہے، حق گوئی کرنی ہے، بے باکی کرنی ہے، اور آپ کی شخصیت کا یہ نمایاں ترین وصف ہے۔ اور خود آپ سے منقول ہے کہ آپ جنگ کر رہے ہیں، جنگ کے دوران آپ لڑ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اسد اللہ و اسد الرسول، کہ یہ اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ اور پھر جو آپ کے لیے جو القاب دیگر ذکر ہوئے، فاعل الخیرات کا لفظ ذکر ہوا، حدیث کے اندر آیا، روایات موجود ہیں کہ فرمایا یا حمزہ یا عم رسول اللہ یا فاعل الخیرات یا کاشف القربات یا ذاب عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اے اللہ کے شیر، اے اللہ کے رسول کے شیر، اے بھلائیاں کرنے والے، اے مشکلیں دور کرنے والے، کاشف القربات، سبحان اللہ، اے مشکلیں دور کرنے والے، یا ذاب عن وجہ رسول اللہ، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کا دفاع کرنے والے۔ وجہ جو ہے وہ جس طرح چہرے کو کہتے ہیں عربی میں، تو اسی طرح وجہ جو ہے وہ عربی میں ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں ذات مراد ہے کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کا دفاع کرنے والے، تو حضور کی ذات کا دفاع کرنے والے بھی، یعنی اسد اللہ بھی آپ کا لقب، نام نامی حمزہ جو ہے وہ نام بھی ہے اور وہ ان معنوں پر لقب ہے کہ بالکل پورے کا پورا آپ پر صادق آتا ہے۔ تو جو ہے وہ حمزہ نام بھی ہوا، لقب بھی ہوا، اسد اللہ آپ کا لقب ہوا، اسد رسول اللہ آپ کا لقب ہوا، فاعل الخیرات آپ کا لقب ہوا، کاشف القربات آپ کا لقب ہوا، اور امیر طیبہ، یہ روحانی حلقوں میں آج تک آپ کو امیر طیبہ کہتے ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ جو لفظ امیر لگ گیا، امیر حمزہ، حالانکہ دنیاوی طور پر تو آپ حکمران نہیں تھے، حاکم نہیں تھے، پھر آپ کو امیر حمزہ کیوں کہا جاتا ہے یا امیر طیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں صوفیہ صافیہ کے مابین یہ بات مشہور ہے کہ مدینہ منورہ کی قطبیت وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش سے ملتی ہے، یعنی جس کو بھی مدینہ کا قطب بنایا جاتا ہے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، اور اس بنا پہ وہ قطب مقرر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے سیدنا امیر حمزہ کا نام پڑ گیا، ان کا لقب پڑ گیا روحانی حلقوں کے اندر امیر طیبہ، کہ طیبہ کے امیر ہیں۔ تو امیر طیبہ کیا کہنے، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات فرمائی، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، ہماری طرف سے بھی لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج سلام پیش کرنے کے لیے ہم سب موجود ہیں، اور ایئر کیو ٹی وی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی عبدالرؤف صاحب کو، الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کو، جو حال ہی میں ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہیں، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے بہت قریب بیٹھ کر سرکار کی بارگاہ میں نعتیں بھی پیش کی، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا سلام عقیدت بھی پیش کیا۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابتدائی چونکہ 2 ہجری غزوہ بدر ہے، اور غزوہ بدر میں جو آپ کی جاں بازی ہے اس کی تو تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ کی جو جذبات ہیں اسلام کے لیے، جو آپ کی قربانی کا جذبہ ہے، اس پر کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، عام طور پر دونوں صاحبان نے، قبلہ مفتی سعیدی صاحب نے اور مفتی احسن نیازی صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ اچھا، جنگ بدر میں آپ کی جو جاں بازی تھی، آپ کی جو بہادری تھی، در حقیقت یہی جنگ احد میں آپ کی شہادت کی وجہ بنی، سبب پیش خیمہ بنی۔ بالکل ایسے ہی۔ اصل میں عام طور پر کوئی شخص ہے نا جو یعنی ایک ہاتھ میں تلوار ہے اس سے لڑتا ہے، لیکن آپ وہ بہادر تھے، وہ شیر تھے کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار رکھ کر اسے چلایا کرتے تھے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ببر شیر کی طرح دشمنوں پر حملہ آور ہوتے کہ دشمن آپ کے حملے کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ اور ایک طرح امتیاز آپ کا یہ تھا کہ آپ کی فرق اقدس یعنی سینہ مبارکہ پر شطر مرغ کا پر لگا ہوا ہوتا تھا۔ اور جنگ بدر میں خاص طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہی آپ شریک ہوئے، اس سے پہلے 2 غزوات اور ایک سریہ تھا جس میں آپ شریک ہوئے، یعنی ہجرت کے تقریباً 7 ماہ بعد ایک سریہ ہے جس میں سریہ اسے کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام خود تشریف فرما نہ ہو، آپ نے کسی کو بھیجا تو آپ کو امیر بنا کر بھیجا تھا، علم آپ کے سپرد تھا، آپ سپہ سالار تھے، اور اس سریہ کو سریہ امیر حمزہ ہی کہا جاتا ہے۔ پھر تقریباً ہجرت کے 12 ماہ بعد
غزوہ ابوا ہوا، پھر اس کے بعد ذات العشیرہ ہوا، اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام خود تشریف فرما تھے، علم آپ کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ اس سے پہلے 3 یعنی غزوات اور سریہ تھے کہ جس میں آپ شریک ہوئے۔ جنگ بدر میں اچھا، اگر آپ اجازت جی مرحمت بالکل۔ فرمائیں تو جنگ بدر کا ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جو تاریخ اسلام اور عالمی تاریخ میں بھی جب بھی پڑھا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قلیل تعداد ہے مسلمانوں کی 313 کی اور 1000 کا لشکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس 313 کو غالب فرمایا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور انشاءاللہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اپنا جواب مکمل فرمائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔